بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ تو کہیں سے سنا ہوگا، نہ ہی پہلے آپ نے کیا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں کہ جن کی بیماریوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ ناظرین، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ نہیں ٹھیک رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا رہے گا۔ آج آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر ہی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار و تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، ہارٹ کے مسئلے، فالج، انشاءاللہ صرف ایک انگوٹھا لگاتے ہی شفا مل جائے گی۔ اب آپ یہ عمل نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کی بیماری کا پتہ چل نہ رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو کہ کسی طرح سے بیماری ختم ہو جائے، تو اپنا انگوٹھا، آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد
33 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाह या सलामु, या अल्लाह या सलामु। 33 मरतबा ये पढ़कर फिर आपने 33 मरतबा पढ़ना है या शाफी या अल्लाह, या शाफी या अल्लाह। अपने अंगूठे को नाफ के अंदर रखने और एक दफ़ा सुबह के वक़्त ये अमल पढ़ना है, एक दफ़ा शाम के वक़्त सोने से पहले ये अमल पढ़ना है। चाहे तो आप लोग रात को जब सोने लगें लेटे लेटे अपनी नाफ के अंदर अंगूठा रखकर ये अमल पढ़ लें, और सुबह जब बिस्तर से उठें तो सुबह के वक़्त ये एक मरतबा ये अमल पढ़ लें। 2 वक़्त ये अमल पढ़ना है, सुबह और शाम के वक़्त। एक मरतबा सूरत फातिहा, 33 मरतबा या सलामु या अल्लाह, और 33 मरतबा या शाफी या अल्लाह। सूरत फातिहा जिसमें दुनिया की हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसके बारे में हदीसों में भी आता है कि जो बंदा बड़ी तवज्जो के साथ, यकीन के साथ सूरत फातिहा को पढ़ लेता है, इसकी तिलावत कर लेता है, इस पर पूरा यकीन रखता है, तो अल्लाह पाक बीमारियों को शफा में बदल देते हैं। जिन जिन घरों में जो जो कोई बीमार पड़ा है, इनको ये अमल बता दें, इंशाअल्लाह दुनिया की हर बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यूँ कह लें कि पेट के अंदर ही, जिस्म के अंदर ही वो बीमारी मर जाएगी जब आप अंगूठा लगाकर ये अमल कर लेंगे। नाज़रीन, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपनी बीमारियों का इलाज किया करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए अल्लाह के बंदो, अपनी बीमारियों का इलाज किया करो, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कोई बीमारी ऐसी भी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो सके, सिवाय एक बीमारी के, इसका इलाज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि सरकार वो कौन सी बीमारी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापा ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह पाक सबको हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे और हमें शफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।